لیکن سر علوم میں ایسا ہوتا ہے، دین میں ایسا نہیں ہوتا. آپ دین کو بھی ایک علم مان رہے ہیں، جس طرح علوم میں ارتقا ہوتا ہے، دین میں آپ کے دین میں بھی ارتقا ہو رہا ہے. آپ دین کی جو بنیادی چیزیں بتا رہے ہیں آپ کے نزدیک، جیسے سنت ہے، وہ بھی بدل رہی ہے. تو آپ کا دین ارتقا پذیر ہے. ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تحقیق نہ ہو، تحقیق ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دین کے جو بنیادی مقدمات بتا رہے ہیں وہ بھی بدل رہے ہیں. آپ دین کو شکوک اور شبہات کی طرف دھکیل رہے ہیں. آپ تقلید سے ہٹا کے تخریب کی طرف دھکیل رہے ہیں لوگوں کو. لوگ ایک کنسنٹریشن کے ساتھ کسی چیز کو مان رہے ہیں تو آپ ان کی کنسنٹریشن ہٹا کے ان کو بکھیرنا چاہتے ہیں، انتشار کا شکار کر رہے ہیں، لوگوں کو کنفیوژنز پیدا کر رہے ہیں. یہ پرابلم ہے بنیادی دین کے بارے میں. فروعات میں تو اختلاف ہوتا ہے علماء، اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے بنیادی مقدمات پیش کیے ہیں دین کے، جیسے سنت کی میں نے بات کی، اس میں بھی ارتقا پذیر. آپ کی بات ہے سر کہ اگر آپ سے کوئی یعنی آپ کی کوئی پیروی کرنا چاہیے یا آپ کی بات کوئی ماننا چاہے تو وہ کیا کرے؟ یعنی آپ کی میزان جب بھی تباہ ہوئی ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور بلکہ اب جو آ رہی ہے اس میں بھی سنا ہے کہ اس میں بھی تبدیلیاں آپ نے کر دی ہیں. تو کوئی اگر آپ کو سمجھنا چاہ رہا ہے یا آپ کی بات ماننا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی تو کوئی چارہ نہیں ہے. میں تو اس کا دعویٰ لے کے اٹھا ہی نہیں کہ لوگوں کو میری بات ماننی. نہیں، آپ نے کتاب اس لیے لکھی ہے نا کہ تاکہ لوگوں کو بتا سکیں جی کہ یہ دین ہے. اس لیے لکھی ہے کہ دیکھو یہ میرے نتائج تحقیق ہیں، یہ میں نے بیان کر دیے ہیں. جیسے میں ان پر مسلسل غور کرتا رہتا ہوں، لوگوں تم بھی غور کرو اور غور کر کے ان کی غلطی مجھے بھی بتاؤ، اور میں خود بھی اگر کسی غلطی پر متنبع ہو جاؤں گا تو ایسے ہی تم کو باخبر کر دوں گا. یہ علم کا سفر ہے. دیکھیے آپ حضرات کے لیے اس کو سمجھنا اس لیے بہت مشکل ہے کہ جب تقلید پر مبنی مدارس فکر قائم ہو جائیں تو وہاں کوئی تصور ہی نہیں ہوتا اس کا. ایک بڑے مذہبی رہنما تھے، وہ اپنے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے، تھوڑا عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 24 سال کی عمر میں جو کچھ سیکھا اس پر میرا دماغ متحجر ہو چکا ہے، فاسلائزڈ ہو چکا ہے. میرے نزدیک یہ کسی طالب علم کا رویہ نہیں ہو سکتا. صرف پتھر تبدیل نہیں ہوتے. اس وجہ سے آپ کو بھی اسی طریقے سے میری باتوں پہ غور کرنا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میزان میں اگر میں نے کوئی بات بیان کی ہے یا کسی اور کتاب میں کوئی بات بیان کی ہے یا کسی لیکچر میں بیان کی ہے تو ایک طالب علم ہی کی حیثیت سے اپنا نتیجہ فکر سامنے رکھ دیا ہے. نہ میں اس کے بعد اپنے لیے دروازہ بند کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آئندہ نہیں غور کروں گا. میں ضرور غور کروں گا، میں ضرور دیکھوں گا. ممکن ہے قرآن مجید کے کسی مدعا کو سمجھنے میں، ممکن ہے کسی حدیث کو سمجھنے میں، ممکن ہے سماجی علوم کے کسی پہلو کو سمجھنے میں مجھے غلطی لگ گئی ہو، اور میں دوسروں کو بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیے، اور اگر آپ کو کوئی غلطی محسوس ہوتی ہے تو از راہ کرم مجھے بھی ضرور مطلع کیجیے. اصل میں دنیا میں جو علم کی تاریخ ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی آگے بڑھتی ہے. یعنی اگر یہ صورت ہو تو پھر تو امام ابو حنیفہ کے بعد امام ابو یوسف کو، امام محمد کو یہ دروازہ بند کر کے بیٹھ جانا چاہیے تھا. یعنی کہہ دینا چاہیے تھا کہ جف القلم، اب اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی. یہ جو غور و فکر کی آپ کی پوری تاریخ ہے، جب تک یہ تقلید کا اصول اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں پر مسلط نہیں ہو گیا تھا، سارے اہل علم یہی معاملہ کرتے تھے. یعنی وہ ایک بات کو بیان کرتے تھے، اس پر تنقید خود بھی کرتے رہتے تھے، دوسروں کی تنقید بھی سننے کے لیے تیار رہتے تھے. یہی طریقہ میں نے اختیار کیا ہے، اور میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں نے اب بیان کر دیا کل اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. نہیں، دوسرے اہل علم پیدا ہوں گے، وہ اس کی غلطی واضح کر دیں گے. علم کا سفر اسی طرح جاری رہتا ہے. دیکھیے علم میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے حقیقت کو آخری درجے میں جان لیا ہے تو وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے، دوسروں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. یہ انسان کے لیے ممکن نہیں. علم میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلسل اس پر نقد کرتے رہیں، اور اس طرح آپ زیادہ صحیح کے قریب پہنچتے چلے جاتے ہیں. یہ تمام علوم میں ایسے ہی ہے. لیکن سر علوم میں ایسا ہوتا ہے، دین میں ایسا نہیں ہوتا. آپ دین کو بھی ایک علم مان رہے ہیں، جس طرح علوم میں ارتقا ہوتا ہے، دین میں آپ کے دین میں بھی ارتقا ہو رہا ہے. آپ دین کی جو بنیادی چیزیں بتا رہے ہیں آپ کے نزدیک، جیسے سنت ہے، وہ بھی بدل رہی ہے. تو آپ کا دین ارتقا پذیر ہے. ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تحقیق نہ ہو، تحقیق ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دین کے جو بنیادی مقدمات بتا رہے ہیں وہ بھی بدل رہے ہیں. آپ دین کو شکوک اور شبہات کی طرف دھکیل رہے ہیں. آپ تقلید سے ہٹا کے تخریب کی طرف دھکیل رہے ہیں لوگوں کو. لوگ ایک
کنسنٹریشن کے ساتھ کسی چیز کو مان رہے ہیں تو آپ ان کی کنسنٹریشن ہٹا کے ان کو بکھیرنا چاہتے ہیں، انتشار کا شکار کر رہے ہیں، لوگوں کو کنفیوژنز پیدا کر رہے ہیں. یہ پرابلم ہے بنیادی دین کے بارے میں. فروعات میں تو اختلاف ہوتا ہے علماء، اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے بنیادی مقدمات پیش کیے ہیں دین کے، جیسے سنت کی میں نے بات کی، اس میں بھی ارتقا پذیر ہو رہا ہے آپ کا دین. یہ مسئلہ ہے. دین کا ایک کانٹینٹ ہے اور ایک دین کے ماخذ ہے. دین کے ماخذ کے بارے میں بنیادی مقدمہ تو ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ دین کے تنہا ماخذ ہے. یعنی میرے اور میرے پروردگار کے درمیان جو ہستی کھڑی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی شافعی ہو، کوئی حنفی ہو، کوئی ماتریدی ہو، کوئی اشعری ہو، یہ مانے گا تو وہ دین میں ہے. میری کتاب شروع اس سے ہوتی ہے. اس میں نہ میں کسی اضافے کا قائل ہوں نہ کسی کمی کا قائل ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے جس کے بعد دین دین بن جاتا ہے. یعنی دیکھیے نا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں ارسطو کی بات بیان کر رہا ہوں، میں سقراط کی بات بیان کر رہا ہوں، یہ ایک فلسفی اور حکیم کی بات ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ نہیں ہے محض، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نے ان کو اپنا سفیر بنایا ہے، وہ زمین پر خدا کی مرضی بتانے کے لیے آئے ہیں. اور یہ لکھتا ہوں کہ دین کا تنہا ماخذ وہی ہے، تو اس میں آپ کیا اضافہ اور کمی کرنا چاہیں گے؟ ان کی بات کو یہ آخری بات ہے کہ جو میں نے کہہ دی ہے. اس کے سوا لوگ جو باقی باتیں کہہ رہے ہیں ان کو دلیل دینی چاہیے وہ کیا کہتے ہیں. میرے نزدیک تو دین نام ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دیکھیے میں نے اس کی تشریح کی ہے. دین بھی علم ہی ہے، جیسے وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے سوال پوچھا تھا. سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر دیجئے کہ کیا دین بھی علم ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ یعنی دین اللہ کے رسول کا دیا ہوا علم ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے وہ علم ہم کو حاصل ہوتا ہے، وہ علم اپنے تقاضے پیدا کرتا ہے، ہم ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں. تو اللہ کے رسول علم ہی لے کے آئے ہیں. قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ خدا کا علم ہے، العلم ہے جو آپ کے پاس آسمان سے آ گیا ہے. اس علم کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو ترتیب دینا ہے. اس کے بعد دین کے سمجھنے کا ایک عمل شروع ہوتا ہے. اس سے کیا چیز وجود میں آتی ہے؟ مذہبی فکر، ریلیجیس تھاٹ. میرے جتنے اختلافات ہیں اس سے ہیں. میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ ماخذ کے لحاظ سے میں نے یہ بات بیان کر دی ہے. میں اسی کو دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں. میرا پوری زندگی کا کام اسی کا آئینہ ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا دل کی صفات. گہرائیوں سے تو سارے مسلمان مانتے ہیں، مگر کیا یہ دلائل پہ مبنی بات بھی ہے؟ کیا آپ اس کو، جیسے علم میں ہم تمام چیزوں کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں، کیا آپ اس بات کو دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں؟ یقیناً، کیوں نہیں. میں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے. میری کتاب میزان میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی کیوں مانتا ہوں، رسول اللہ کیوں مانتا ہوں. ان کے جو مقدمات ہیں ان کے کیا دلائل ہیں، وہ جو علم لے کے آئے ہیں ان کے کیا دلائل خود انہوں نے پیش فرمائے ہیں، یعنی قرآن مجید میں پیش فرمائے ہیں یا کسی موقع پر خود کوئی توضیح کی ہے، ان کی بڑی تفصیلی وضاحت میں نے کر دی ہے. تو دین کے ماخذ کے لحاظ سے وہ کیا بات ہے جو میں نے نئی کہہ دی ہے، یہی بات ہے جس کے اوپر ساری انسانیت کھڑی ہے کہ دین میں کوئی بات یا تو میرے علم و عقل سے صادر ہوگی، پھر مجھے بتانا پڑے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یا خدا کا پیغمبر بتائے گا آگے. تو دنیا میں وہ دین بھی موجود ہیں، جیسے فلسفے کے بہت سے مذاہب ہیں، جیسے صوفیانہ مذاہب ہیں، کہ جس میں انسان اپنی سیر باطن سے یا اپنی عقل سے یا عقلی مقدمات سے ایک دین بیان کر رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت بھی ہے. تو میں نے تو یہ لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے دین قرار دیں، اب قیامت تک وہی دین ہے. تو ماخذ میں وہ نئی بات کیا جو میں نے کہی ہے. اب کانٹینٹ پہ آ جائیے. یعنی دین کے کانٹینٹ میں کچھ ایمانیات ہیں جن کو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ حدیث جبریل میں ایک موقع کے اوپر جب سوالات کیے گئے ہیں، جبریل امین نے سوالات کیے ہیں، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے. ان میں سے کون سی چیز ہے ایمانیات میں سے جس میں میرے ہاں کوئی تردد ہے؟ یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان. اسلام کیا ہے؟ اس میں سے کون سی چیز ہے جو میں نے نئی بیان کر دی؟ اس وجہ سے یہ دین نہیں ہے. میں بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مذہبی فکر کا معاملہ ہے جس میں میں نے کچھ اختلافات کیے ہیں. مذہبی فکر انسانی کام ہے.